ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ امینڈمنٹس کے بارے میں ہے ان 1973 کانسٹیٹیوشن. I am not politician, but I am PhD in political science and having taught comparative politics for very long. تو یہ جو آج میں آپ کو ایک جنرل ویو دیتا ہوں امینڈمنٹس. امینڈمنٹ آئین میں ضروری ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا آئین نہیں ہے، خواہ وہ امریکن ہو ویری بریف یا لینتھی ہو، کہ جہاں امینڈمنٹ کی ضرورت نہ پڑی ہو یا پہلے 10-15 سال میں امینڈمنٹ نہ ہوئی ہو. جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنز ہیں، اولڈسٹ امریکن ہے، انڈین ہے، برٹش اولڈسٹ ہے، بٹ دیٹس ان ریٹن، تو اس کو آپ ویسے آئین نہیں کہہ سکتے، نہ اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. پاکستان کا جو آئین ہے یہ نہ بڑا فلیکسیبل ہے نہ ریجڈ ہے، اینڈ اٹس ویری بیلنس کانسٹیٹیوشن، اور یہ کریڈٹ بھٹو کو اور اس وقت کی پارٹیز کو جاتا ہے. اس پہ سب نے سائن کیے تھے سوائے 5 نے نہیں کیے تھے. اس میں ایک پختونخوا کا تھا، ایک پنجاب کا تھا، اور 3 بلوچستان کے MNAs تھے. بلوچستان سے تھے خیر بخش مری، جینیفر موسیٰ اینڈ عبدالحی بلوچ. نو آل آر ڈیڈ. اور آج تک 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 26 امینڈمنٹ ہوئی ہیں، لیکن 26 نہیں ہوئی 23 ہیں. کیوں؟ کہ جو 9 تھی، 11 تھی اور 15 تھی وہ ٹیبل ہوئی، سینٹ سے پاس ہوئی، لیکن کمپلیٹ پروسیس نہیں ہوا، تو ان کو آپ انکمپلیٹ پروسیس کہیں گے، وہ آئین کا حصہ نہیں بنی. 9th 11th and 15th. اب 626 کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ 23 دفعہ امینڈ ہوا ہے. اور پہلی 7 امینڈمنٹ بھٹو کے دور میں ہوئی، کے بعد 3 پھر ضیاء الحق کے دور میں ہوئی. امین جنیجو واز دا پرائم منسٹر، لیکن پاورفل جو شخص تھا پریزیڈنٹ وہ تو ضیاء الحق تھا. تو 3 اس وقت ہوئی، جس میں سب سے بڑی جو ماسک تھی وہ 8 تھی. اس کے بعد پھر بے نظیر محترمہ صاحبہ جب آئیں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹرشپ میں 2 ہوئیں، پھر اس کے بعد ہوئیں. لیکن زیادہ امینڈمنٹ جو آئین میں ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوئی ہے. ٹیل یو، جب تحریک انصاف تھی پاور میں تو اس دور میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ 2/3 میجورٹی. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے ان نیشنل اسمبلی اور سینٹ. یہ بل نیشنل اسمبلی میں بھی جا سکتا ہے اور انیشیٹ ہو سکتا ہے، اور سینٹ میں بھی. لیکن جو منی بل ہو، if it's relating to purse finances، پھر نیشنل اسمبلی میں جائے گا، لوور ہاؤس میں. اور یہ برٹش پیٹرنز ہیں، برٹش ماڈل ہے. آپ کو پتہ یہ 2 آئین ایسے ہیں دنیا میں کہ دے ہیو بین رول ماڈل. ایک برٹش، 2 ان ریٹن، لیکن اس کی جو پریکٹسز ہیں تو وہاں بھی یہ ہے. اور ایک امریکہ، اور امریکن کانسٹیٹیوشن which is more than 200 year old، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو منی بل ول بی انیشیٹڈ ان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، جو لوور ہاؤس ہے. اور پاکستان، یہ آپ کو بتاتا جاؤں، یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا، کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن شروع ہوا تو نیشنل امینڈمنٹ کے لیے نیشنل اسمبلی میں 2/3 اور سینٹ میں سمپل میجورٹی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ خیر بخش مری اور عبدالحی بلوچ نے، جینیفر موسیٰ نے فالو کیا. انہوں نے سائن نہیں کیے تھے.
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صوبوں کو حق نہیں دے رہے. یہ پھر جو ضیاء کا امینڈمنٹ تھی 8th، اس میں یہ ہوا. اور 8th امینڈمنٹ کی جو بڑی اچھی بات ہے وہ یہ جو میں نے لائک کی تھی، اس میں ایک یہ تھی کہ سینٹ میں 2/3 میجورٹی اب ہے، اور اس کو پھر اس نے انڈو کیا تھا. لیکن یہ شک ویسے رہی. ظاہر ہے جب امینڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے، ہونی چاہیے. امینڈمنٹ ہری اب پہ نہیں ہونی چاہیے. امینڈمنٹ کو بعض اوقات 2-3 سال لگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس میں چیز یہ اچھی تھی کہ پریزیڈنٹ واز ویری پاورفل، اگرچہ اس کا مس یوز ہوا پاور کا، لیکن اس سے مارشل لا کا جو لگنا تھا. اگر 8th امینڈمنٹ رہتی تو مشرف کا مارشل لا نہ لگتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ انڈائریکٹ آرمی کے پاس کافی پاور ہیں، دے کنٹرول پولیٹیکل پیٹرنز انڈائریکٹلی ہے. لیکن یہ تھا. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے، اور ایک بات اور بھی بتاتا جاؤں، دس از اے بریف ویلاگ، کہ جو بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل اینالسٹ کہ اس میں جوڈیشری کو مضبوط نہیں کیا گیا. بھٹو نے کی، بھٹو کی جو 2 امینڈمنٹس تھی 4th اور 6th، اس میں ججز آپ دیکھیں 4th میں ہائی کورٹ سے پاور لے لی گئی، وہ بیل نہیں دے سکتی تھی. اور پھر جو 6th تھی اس میں فکس ہوا کہ 65 پہ چیف جسٹس ریٹائر ہوگا، اور آرڈینری جو ججز ہیں وہ 62 پہ. اور اب یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے، اس میں ایک بات اچھی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. ہاں اگر یہ اچھا اس میں چینجز آئی ہیں، ورنہ چینجز نہ آتی تو یہ پاس نہیں ہونا تھا. بٹ اینی ہاؤ 26th امینڈمنٹ اب آلموسٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اللہ کرے کہ یہ برنگ گڈ ریزلٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امینڈمنٹ سے انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انسٹیٹیوشن کو چلانے والے پولیٹیشنز ہیں، اور وہ فورسز ہیں جو ڈائریکٹ پاور میں نہیں ہیں، انڈائریکٹ ہیں. وہ ایک بلوچ شاعر کا شعر ہے، بدلنا ہے تو رندوں سے کہیں چال و چلن بدلیں، بدلنا ہے تو رندوں سے کہیں چال و چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے میں خانے نہ بدلیں گے.